اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو بخشی ہے؟ لیکن ہمیں تو پرواہ نہیں ہے. سب سے زیادہ گرمی کس کو لگ رہی ہے؟ ساؤنڈ پلے کرنے والوں کو، طبلہ بجانے والوں کو، کوائر میں جو بچے ہیں ان کو کیا ان کو کلام کی ضرورت نہیں ہے؟ جب پرستش ہو رہی تھی تو یہاں تک جگہ فل تھی. ابھی کتنے لوگ آئے ہیں؟ کیا ہم اس قدر خدا کی عزت کرتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت. میرے ساتھ رہیے. جس قدر ہم خدا کو پریورٹی دیں گے اس قدر خدا ہمیں بلیسنگ دے گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خداوند کی طرف رجوع لاؤ تو خدا تمہاری طرف. اونچی آواز میں میرے ساتھ ساتھ اونچی آواز سے رہیے گا. تم خداوند کی طرف رجوع لاؤ تو خداوند میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. اور جب یہ کلام نازل ہوتا ہے تو یہ کسی پاسٹر کا نہیں بلکہ زندہ خدا کا کلام ہے جو اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے. اور جب ہم اس کو آنر دیتے ہیں تو ہم خدا کو آنر دیتے ہیں. ہم اس مبارک خدا کو عزت اور جلال دیتے ہیں. سو میرے عزیزو، آج خداوند کے زندگی بخش کلام کے آپ تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے میں خداوند اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں جس کے فضل سے ممکن ہوتا ہے کہ میں خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں. اس کے بعد اپنے تمام سینئرز کا دل سے شکر گزار ہوں جو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں تاکہ خداوند کے کلام کی سچائیوں کو آپ کے ساتھ سیکھ سکوں اور سکھا سکوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور یہ کلام کوئی نیا کلام نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے لکھا ہوا کلام ہے اور ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن اس کا کلام ہمارے لیے ہر صبح تازہ ہے. جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہر روز اسی آیت کو اگر پڑھیں تو خدا کا روح ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے سکھاتا اور بتاتا ہے. آج جس بات کو ہم خداوند کے کلام سے سیکھیں گے وہ ہے خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا منشور. میرے عزیزو، جب بھی کوئی پارٹی، جب بھی کوئی منسٹری قائم ہوتی ہے تو اس کے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور اس ایجنڈے پر چلتے ہوئے جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس گول کو اچیو کیا جاتا ہے، اس مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے. اور جو لوگ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اسی منشور کے تحت کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور بہت سی دیگر سیاسی جماعتیں، جو ان کا قائد ہوتا ہے اس قائد کا جو ویژن ہوتا ہے اس کے مطابق لوگ ان کے ساتھ ان کے ذہن جڑتے ہیں
پھر وہ اپنی پارٹی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور کامیابی کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کا منشور درست ہو، وہ درست بات کریں، درست کام کریں، تو پھر وہ یقیناً سرفرازی کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر قول اور فعل میں تضاد ہو، کہیں کچھ کریں کچھ، یہی ہماری سیاسی پارٹیوں کا حال ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اس تبدیلی سرکار نے بہت کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے وہی چھین لیا۔ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو رلا دو۔ لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جب وہ اپنا منشور ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کے لوگ سرفرازی کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے، وہ ثانی ہے، وہ فانی ہے، اس کی قدرت بیان سے باہر ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ ہی وہ آدم زاد ہے کہ اپنے کہے سے مکر جائے یا پھر جائے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج اس کے منشور کو ہم خداوند کے زندگی بخش کلام سے سیکھیں گے، جانیں گے، پڑھیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی خداوند یسوع المسیح کو ہم صدیوں سے جانتے ہیں، لیکن کیا اس کے منشور کو بھی جانتے ہیں؟ اگر جانتا ہے کوئی تو بتائے۔ کیا بات ہے؟ جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کی ہم منشور کو نہیں جانتے۔ آج خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا۔ پس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، صرف 35 میں آج۔ متی 9:35۔ ہاللیلویا۔ متی رسول کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 35 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 35 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی پڑھ دیجیے گا اسی سے ریلیٹڈ، لوکا 4 باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ لوکا طبیب کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18 اور 19 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے۔ لوکا رسول طبیب کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18 اور 19 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی زمینی زندگی کا منشور 3 باتوں پر مشتمل تھا، اور سب سے پہلی بات
ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ ہیلنگ. تعلیم دینا، منادی کرنا اور لوگوں کو شفا دینا. آج تین باتوں کو خداوند کے زندگی بخش کلام سے سیکھیں گے. سب سے پہلی بات ٹیچنگ، تعلیم دینا. کسی قوم کی سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے تعلیم سب سے اہم ہے. کیونکہ جب تعلیم یافتہ قوم ہوتی ہے تو اس میں شعور آتا ہے. جب شعور آتا ہے تو بیداری آتی ہے. بیداری آتی ہے تو زندگیوں میں ریوائول آتا ہے. جب ریوائول آتا ہے تو پھر عجیب جلالی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلا خداوند یسوع المسیح نے یہی کام شروع کیا. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا. صاحب اختیار کی طرح پورے اختیار سے، پورے جہو جلال سے، پوری حشمت، پوری بزرگی سے وہ خداوند کے کلام کو بیان کرتا تھا. وہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہتا تھا. جب ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت سے لے کر 6 باب کی 14ویں آیت تک، تو یہاں پر 10 باتیں ترتیب سے لکھی گئی ہیں کہ یسوع کن کن باتوں کی تعلیم دینا شروع کی. اس نے سب سے پہلی توریت کے بارے میں تعلیم دینا شروع کی. اس نے کہا کہ میں توریت کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے کے لیے آیا. بہت سے لوگ آج اس بات کو کہتے ہیں کہ توریت پرانے زمانے تو یسوع مسیح سے پہلے تھی. جب یسوع مسیح آیا تو ہم فضل کے دور کے، فضل والے ہاتھ کے نیچے آ گئے. تو عزیزو، آج انہی باتوں سے سیکھیں گے کہ تعلیم اس نے دی کیا. توریت سخت تھی یا خدا کا فضل کا دور سخت ہے؟ اس بات کو بھی آج ہم سیکھیں گے. خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اس نے تعلیم دینا شروع کی اور تعلیم دی کن کن باتوں کے بارے میں. غصہ کے بارے میں اس نے کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کے لائق ہوگا. اسے ذرا سی بھی چھول نہیں چھوڑی. توریت میں، پرانے عہد نامہ میں اگر کوئی گناہ، غلطی سرزد ہوتی تھی تو اس کے لیے کفارہ ہوتا تھا، جرم کی قربانی ہوتی تھی، خطا کی قربانی ہوتی تھی. لیکن خداوند یسوع المسیح نے جب تعلیم دینا شروع کی تو آج اس کی تعلیم سے سیکھیں گے کہ اس نے تعلیم کیا دی. اس نے کہا کہ زنا نہ کرنا. پرانے توریت میں ہے زنا نہ کرنا، لیکن خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں
فضل کے دور میں کہ اگر کسی نے اپنے ذہن میں اس بات کو بھی وہ لے آیا تو وہ زنا کر چکا. وہاں گناہ کر کے گناہ ہوتا تھا، یہاں سوچنے سے بھی گناہ ہو جاتا. تو ریت سکتے یا فضل؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جو ان کو پیور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ فقیہ فریسی اور جو لوگ عدالت کا کام کرتے تھے وہ جھول کھا لیتے تھے، ڈنڈی مار جاندے سی. لیکن خداوند یسوع المسیح کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں. اس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. لیکن یہاں پر لوگ انتقام لینا شروع کر دیتے، دل میں حسد رکھنا شروع کر دیتے، گنڈا مان نہیں دیتے. قسموں کے بارے میں اس نے تعلیم دی. اس نے کہا کہ پرانے وقتوں میں کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی بات کی قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا. خداوند یسوع المسیح نے واضح تعلیم دی، واضح پریچنگ کی، اور اس نے دشمنوں کے بارے میں بھی تعلیم دی. اور آج اسی تعلیم کا حصہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسیحیت سب سے زیادہ. خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف. ایسی تعلیم پہلے کسی نے دی؟ نہ. پہلے قانون تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور جان کے بدلے جان. لیکن خداوند یسوع المسیح جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اس نے تعلیم دی کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو. جب تم انہیں معاف کرتے ہو تو ان کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دیتے ہو. اور جب آپ خداوند یسوع المسیح کے اس حکم کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو آپ واقعی سچے مسیحی ہیں، جو اس کے اس قانون کو، ان قوانین کو، اس کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو پھر بیداری آتی ہے. لوگ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ خداوند یسوع المسیح کی تعلیم ان میں رچی بسی ہوئی ہے، یہ مسیحی ہے. اور خیرات کے بارے میں خداوند یسوع المسیح، پہلے بھی لوگ جب خیرات کرتے تھے تو آپ اپنے آگے ڈھول بجواتے تھے، فقیہ فریسی ایسا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. بہت ساری تصاویر، ویڈیوز بنا بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی. یہ ڈھڈورا پیٹا نہیں تو اور کیا ہے. لیکن خداوند یسوع المسیح کی تعلیم اس کے برعکس ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا دایاں ہاتھ خیرات کرے تو تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ. ایسا ہوتا ہم کسی مجبور کے اس مجبور کو بہت زیادہ رسوا کرتے ہیں. لیکن خداوند یسوع المسیح کی تعلیم اس کے برعکس ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا دائیں ہاتھ خیرات کرے تو تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. دعا کے بارے میں خداوند یسوع المسیح نے تعلیم. پہلے لوگ فقیہ فریسی کوچوں میں، گلیوں میں، عبادت خانوں میں زور زور سے اونچی اونچی دعا کرتے تھے. لیکن خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا
کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور اس کا دروازہ بند کر لے، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے جانے، وہ تجھے برکت دے۔ تیرا رابطہ دکھاوے کا دعا نہ ہو، تیری دعا محض لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے نہ ہو کہ میں 5 گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں 2 گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں 4 گھنٹے دعا کرتا ہوں۔ خداوند کہتا ہے کہ پوشیدگی میں چلا جا، تاکہ تیرے اور میرے درمیان کوئی تیسرا شخص نہ آئے، اور میرا اور تیرا رابطہ کنٹینیو رہے۔ ان ساری باتوں کی خداوند یسوع المسیح نے تعلیم دی۔ سب سے پہلے اس کا منشور ٹیچنگ، اور دوسری بات پریچنگ۔ دوسرا پوائنٹ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا، وہ منادی کرتا تھا، اور آج اس نے اس کام کو اپنے لوگوں کو سونپا ہے۔ جب ہم ارشاد اعظم کا متی 28 باب اور اس کی 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، اور اس کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرو۔ خوشخبری کیا دینی؟ لوکا 19 باب اور اس کی 10ویں آیت